بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ جماعت چہارم کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم اس کا صفحہ نمبر 67 جو ہے 67 اس کی آج ہم پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے آداب مجلس۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں لفظ آداب جو ہے یہ ادب سے ہے، ادب اس کے واحد ہے اور جمع آداب ہے۔ پھر آگے لفظ ہے مجلس، مجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ۔ یہ لفظ جلس المصدر سے ہے اور اس کا معنی جو ہے بیٹھنا ہوتا ہے۔ جلس المصدر کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا اور مجلس بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کی جمع مجالس ہوتا ہے۔ مجلس کی جمع مجالس، یعنی بہت زیادہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کو مجالس کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے لفظ جلسہ گاہ بھی اسی لفظ جلس المصدر سے ہے۔ چلیں آگے سبق پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں دیکھ لیں آپ کہ جو اس میں ہمیشہ کی طرح ہم نے کچھ جو الفاظ مشکل ہیں اس کو انڈر لائن کیا ہے، آپ نے بھی انڈر لائن کرنا ہے ان کو اور بعد میں آپ نے ان کی املا اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنی ہے۔ پیارے بچوں مجلس سے مراد وہ جگہ جہاں لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ رہنمائی کرنا راہ دکھانا ہوتا ہے، بتانا سکھانا، یہ سارے معنی آتے ہیں اس میں۔ یہاں تک کہ وہ ہمیں مجلس میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا پسندیدہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 اور یہ پارہ نمبر ہے 28۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، یعنی کھلی کر دو۔ کشادہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی کر دینا، بیٹھنے کے لیے آسانی پیدا کر دینا دوسروں کے لیے۔ اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام ہمیں مجلس میں بیٹھنے کے جو طریقے سکھاتا ہے انہیں آداب مجلس کہتے ہیں۔ ان آداب میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ مجلس میں بیٹھیں تو سب سے پہلے سلام کریں، لیکن اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح نیچے آپ کو ایک خاکہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ کچھ بچے اکٹھے ہو کے بیٹھیں، اگر آپ وہاں پہ جائیں تو سب سے پہلے جب آپ وہاں پہ جائیں تو السلام علیکم کہیں۔ اور اگر وہاں پہ کوئی بات چیت چل رہی ہو، لوگ مشورہ کر رہے ہوں، کوئی ایک آدمی بات کر رہا ہو اور بقایا اس کو سن رہے ہوں توجہ کے ساتھ، تو پھر آپ السلام علیکم نہ کہیں بلکہ خاموشی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں۔ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ لوگوں کے اوپر سے پھلانگنے یا ان کو جگہ سے ہٹا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں اور کراس نہیں کرنا چاہیے کسی کو اوپر سے۔ مجلس میں نئے آنے والوں کو کشادہ دلی سے جگہ دیجیے۔ مجلس میں اگر کچھ کہنا ہو تو صدر مجلس سے اجازت لے کر کہیں۔ یعنی بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی فیملی بیٹھی ہے، آپ کے والدین بیٹھے ہیں اور وہ کسی چیز پر بات کر رہے ہیں اور آپ کے بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اس میں کچھ بات کرنی ہے تو آپ جو بڑے ہیں، بزرگ جو ہیں گھر کے، اس سے آپ پہلے اجازت لیں، اس کے بعد کچھ بات کریں۔ اسی طرح اسکول میں کلاس میں ٹیچرز بات کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ٹیچر سے، اپنے استاد سے آپ اس کی پرمیشن لیں، ان سے اجازت لیں، اس کے بعد آپ بات کریں، ٹھیک ہے۔ مجلس میں اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے اٹھ کر جائے تو اس کی جگہ پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ بات کہنی ہو تو اپنی باری پر کہیں، دوسروں کو بات مکمل کرنے دیں اور درمیان میں نہ کاٹیں۔ ہمیں اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں ہونے والی گفتگو میں شریک ہونا چاہیے، اکڑ کر یا منہ پھلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو گفتگو میں شریک ہونا چاہیے
ان کے ساتھ اچھے رویے سے بات کرنی چاہیے اور موڈ بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے. منہ پھلا کر مطلب تو موڈ بنا جانا, غصے کے ساتھ بیٹھنا, اکتا کر بیٹھنا, ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے کانوں میں جو باتیں کی جاتی ہیں نا اس کے سرگوشی کہتے ہیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور ٹیچر کوئی لیکچر دے رہا ہے تو آپ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کریں بلکہ سرگوشی یہ نہ کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنیں جو ٹیچر کہہ رہا ہے یا گھر میں جو کہہ رہے ہیں. اپنی باتوں میں مگن نہ رہیں بلکہ ان کی بات کو فالو کریں. سرگوشی ہوتی ہے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنا. کوشش کرنی چاہیے کہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو. ٹھیک ہے, مجلس ختم ہونے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, ذرا سوچئے ہم صبح سے رات کتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن سے کسی دوسرے کا دل دکھتا ہے. یعنی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کی ناراضگی کا سبب بن جائے. کیا آپ جانتے ہیں مفہوم حدیث ہے ایسی مجلس والے خسارے میں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. خسارے میں ہے یعنی گھاٹے میں ہے, یہ لفظ بھی آپ لکھ لیں. نقصان میں ہے, گھاٹے میں, جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. تو مومن کی جو مجلس ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارا اسکول کا جو شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق ہمارے پیریڈ شروع ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو جی عزیز طلباء و طالبات, آج آپ کا سبق ہے آداب مجلس, صفحہ نمبر ہے 67 اور 68 یعنی 67 اور 68. ٹھیک ہے, اس کی آپ پڑھائی کریں پلس املا لکھیں. املا ہمیشہ کی طرح مشکل الفاظ آپ نے چننے, ان کو انڈر لائن کرنا ہے جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور اس بعد میں آپ نے نوٹ بک کے اوپر اس کی املا بھی لکھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.